اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ پیچھے ہمارے اکابر نعت خوان آنے والے ہیں ماشاءاللہ. ہم تو بچے ہیں اور فقیر سے لوگ ہیں اور آج اپنے ان پیاروں کی محفل میں آئے ہیں. میں سب سے پہلے میزبان محفل حضرت مولانا پیر سید محمد شاہ جرار صاحب دامت برکاتہم اور اپنے پیارے بھائی محمد مدنی صاحب مکی صاحب مولانا راشد فاروقی صاحب اور صاحبزادہ سید حنزلہ شاہ جرار صاحب، ان تمام حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج حضرت میں بسم اللہ کروں گا، ہم سے نہیں توحید سے. سمجھ گئے بھائی؟ یقیناً وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، یہ آپ کے رات کے سونے کا ٹائم ہے، لیکن آپ کسی غیر جگہ پر نہیں بلکہ نبی کی نعت کی محفل میں تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ. سمجھ گئے؟ میں جب شاہ صاحب پڑھ لیتے تو آپ کا ترتیب دیکھ رہا تھا، مزہ نہیں آ رہا تھا. بولے اتنی پیاری مجلس میں آپ چپ کر کے بیٹھے، ایسا نہیں بھائی. تو میں آپ کو توحید کی بات سے آغاز کروں گا اور انشاءاللہ میں بار بار تو آپ کو کہہ نہیں سکتا، اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ میں آپ کو بولوں کہ آپ سبحان اللہ بولو، ماشاءاللہ بولو، الحمدللہ بولو. مرضی آئے آپ کے دل پہ لگے تو آپ اللہ کے نام کو بلند کریں گے انشاءاللہ. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں ایک کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. کہ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. شاہ جی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ توحید اگر کسی بندے کے دل پہ لگے گی، یہ دو ہاتھ جیسے اس بندے کے اٹھے ہیں تو انشاءاللہ شاید اکثر کے اٹھ جائیں. اب میں بات نہیں کروں گا اس توحید میں. کہ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. ارے جو بات مرنے کے روز محشر اٹھا رہا ہے وہی خدا ہے. موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. اور یہ حاجی جو کھڑا ہوا تھا یہ اگلا شعر آپ کے لیے شاعر لکھتا ہے. ابھی بیٹھو اگلے شعر آپ کے لیے شاعر لکھتا ہے. کہ ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی، دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی. ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی، دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی. ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی، دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی. ارے فرعون اعظم کو نیل میں جو ڈبا رہا ہے وہی خدا ہے. ماشاءاللہ حاجی. انشاءاللہ ایک اور بھی ہوگا اس شعر میں، دیکھنا ذرا. حضرت بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ. میں خود ایک چھوٹا سا مولوی ہوں. لوگ کہتے ہیں ہم مدارس مساجد ختم کر دیں گے، اور وہ ہوا تھا نا اسلام آباد میں راتوں رات مسجد کو ڈھیر کر کے صبح پھول لگا دیے تھے. لیکن جب خدا کی ترتیب آتی ہے نا میرے بھائی تو ایسا حال کرتا ہے کہ یاد رکھو گے. ہاں انشاءاللہ اس حاجی کے ساتھ اس جیسا ایک اور بھی ملے گا مجھے اس مجمع کے بیچ میں جو اس شعر پر بیٹھ نہیں پائے گا. شاعر لکھتا ہے کہ وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر فنا ہوا اب رہا کا لشکر. وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر فنا ہوا اب رہا کا لشکر. وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر فنا ہوا اب رہا کا لشکر. فنا ہوا اب رہا کا لشکر. ارے ابابیلوں سے جو اپنا کعبہ بچا رہا ہے
زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور الاؤ آتش کا جل رہا تھا جلا کے نمرود تک رہا تھا. الاؤ آتش کا جل رہا تھا جلا کے نمرود تک رہا تھا. الاؤ آتش کا جل رہا تھا جلا کے نمرود تک رہا تھا جلا کے نمرود تک رہا تھا. ارے اس آگ سے اس آگ سے ایک خلیل کو جو بچا رہا ہے وہی خدا ہے. تکبیر. عظمت محمد مصطفیٰ. المدد 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 المدد. رہبر و رہنما رہبر و رہنما تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ. اور آخر میں توحید کا ذکر کروں گا لیکن ساتھ میں ایک صحابی کا ذکر کروں گا. اور اس صحابی کا نام حضرت شاہ صاحب ایسا ہے کہ انشاءاللہ وہ ویسے عام اگر ہاتھ ایسے اٹھتے ہیں تو جب اس صحابی کا نام آتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے. نام ہی ایسا ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس صحابی کی عظمت کو کیسے سلوٹ پیش کرتے ہیں بھائی. ضروری نہیں ہے کہ پاؤں کے بل کھڑے ہوئے, گھٹنے بھی اللہ نے اسی لیے دیے. شاعر کیا خوب لکھتا ہے, سماعت کیجئے گا کہ وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا. وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا. وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا. ارے عمر کی چٹھی عمر کی چٹھی سے نیل کو جو بہا رہا ہے وہی خدا ہے. جزاک اللہ. بھائی ہم تو فقیر لوگ ہیں حضرات, اکابرین کی دعائیں ہیں, اللہ سلامت رکھے. حضرت ایک پیش کرنا چاہوں گا, ہمارے ایک میزبان محفل ہیں حضرت سید حنظلہ شاہ جرار صاحب. کدھر بیٹھے بھائی, ادھر آؤ نا یار. 3 مرتبہ اس نے میرے کو بولے اس کلام کا, ورنہ یقین کرے پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا پیچھے سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت شاہ صاحب زندہ باد. ادھر بیٹھو. آپ نے میرے کو بولا آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں لیکن ود اپڈیٹنگ پیش کریں گے انشاءاللہ. صحیح ہے. رات کا ٹائم ہے, ہمارے پشتوں میں کہتے وہی دا گزدا میدان جانا نہ گورو تگٹے کزگٹم. اس کلام کے ایک شعر پر بھی چپ کر کے بتا تو میں مان جاؤں ماشاءاللہ. صحیح ہے بھائی. یہ جو تم ٹانگوں سے ہاتھ لپیٹ کے بیٹھے ہوئے ہاتھ اٹھیں گے انشاءاللہ. اور ایک گونج ہونی چاہیے آج اچ شریف کی اس محفل میں. پہلے شعر میں اگر مزہ آیا تو میں آپ کو سناؤں گا ورنہ نہیں. شاعر کیا لکھتا ہے اس شاہ جی کے کہنے پر, لکھتا ہے کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. اور وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. پھر ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں وہ ادرمی حنظلہ پات کی گنا غزہ کوی سمر بختور دچی رسولی جنازہ کوی. ادرمی حنظلہ صحابہ کے دیوانے میں دیکھنا چاہتا ہوں کس انداز سے داد دیتے ہیں کہ جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن
دلہن سے اپنی اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا. اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. ارے وہاں مال دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا. حضرت میں نے کہا تھا کہ کچھ اپڈیٹ کر کے پیش کریں گے، شاید یہ میں نے آپ کے یہاں پڑھا تھا. ویسے شعر کے آخر میں لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ اور کچھ لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں سبحان اللہ، لیکن اب جو شعر پیش کر رہا ہوں یہ ایسا شعر ہے جس کے پہلے ٹکڑے میں انشاءاللہ مسلمان تیرا ہاتھ اونچا ہوگا اور لہرا کر زبان کھول کر سینے کا زور لگا کے بولے گا سبحان اللہ. میں ڈائریکٹ مائک نیچے رکھوں گا، تیری سبحان اللہ سنوں گا. شاعر کیا لکھتا ہے کہ حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے، سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا ہے. حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے، سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا ہے. جہاں رحمتیں دو جہاں جلوگر ہے وہ جھولا جھولانے کا دل چاہتا ہے. اور کوئی پوچھے جبریل سے چاہیے کیا محبت میں انہیں کی یقیناً کہیں گے. کوئی پوچھے جبریل سے چاہیے کیا محبت میں ان کی یقیناً کہیں گے. انہیں پائے اقدس پہ بوسے سجا کر نبی کو جگانے کا دل چاہتا. اور طلبائی ہمارے کراچی سے طلبائی بھی تشریف لائیں کہ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا ہے. میرے پیارے حضرت جی، اب آپ کو یہ جو ہے نا چلانے کا اب مزہ آئے گا انشاءاللہ. کربلا کا منظر سبحان اللہ، کربلا کا منظر میں کو مزہ کے نہیں آیا. ذرا زور سے بولنا سبحان اللہ. ہاں، کربلا والوں سے محبت کرنے والے اس ہزاروں کے مجمع میں تقریباً نہیں تو 50 لوگ تو چاہتا ہوں کہ جب یہ شعر ختم ہو تو بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کے اس ننھے اصغر کو سلوٹ پیش کرے. شاعر کیا خوب لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا. مجھ پہ بھی پسینہ بہ رہے ہیں، میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا تھا لیکن نہیں بھائی، نعت پڑھنی ہے تو کھڑے ہو کے صحیح دل و جان کی زور لگا کے پڑھنی. شاعر کیا لکھتا ہے کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل
चाहता। नारे तकबीर, शान सज्जदना इमाम हुसैन, शान सज्जदना इमाम हुसैन। तेरा हुसैन मेरा हुसैन, तेरा हुसैन मेरा हुसैन, तेरा हुसैन मेरा हुसैन। नारे तकबीर। वेव माशाल्लाह। आई लव यू टू मेरी जान साहब, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह पाक आपके लफ्ज़ को पूरा करे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। हजरत शाह साहब, आपकी आंखों के आंसू हमारी कबूलियत है। आई लव यू शाह साहब, जज़ाकल्लाह। ये जो आंसू है ना, ये बड़े कीमती होते हैं, इतना आसानी से नहीं आते। ऐसा ही है ना, बस हमारी कबूलियत है इस कलाम की। अल्लाह पाक खुश रखे, जज़ाकल्लाह। हजरत मैं सहाबा का दीवाना कौन बैठा हुआ है, हाथ उठाए ना। हाँ माशाल्लाह, हाँ जिंदाबाद हाजी से। मैं सिर्फ 2 वाक़यात पेश करूंगा अकाबिर मजलिस, मैं सिर्फ 2 वाक़यात पेश करूंगा, लेकिन सही वाक़यात पेश करूंगा। और पहले वाक़े में सिद्दीक का दीवाना इंशाअल्लाह आप देखेंगे कैसे दीवानों की तरह सिद्दीक को सलूट पेश करेगा, और दूसरे वाक़े में उमर के दीवाने को देखेंगे। पहले शेर में अगर आप चुप रहते हो अस्थाई में, तो चुप करके बैठो, मसला नहीं है। कि आप कहीं फुलवरा, आप नूरुल हुदा, आप कहीं फुलवरा, आप नूरुल हुदा, आप के जैसा रुतबा किसी का नहीं, आप महबूब रब, आप शाहे अरब, आप महबूब रब, आप शाहे अरब, आप के जैसा खुतबा किसी का नहीं। अब सिद्दीक का दीवाना अपने घुटने मालिश करके बैठे। इंशाअल्लाह जो सिद्दीक का दीवाना होगा, घुटनों के बल खड़े होकर हाथ उठा के कहेगा कि खान तू सही कह रहे कि आपके जैसा खुतबा किसी का नहीं, मसलिहत बने के कुदरत का ताला भी है, सोहर के मुंह पे मकड़ी का जाला भी है, सोहर के मुंह पे मकड़ी का जाला भी है, साथ बू बकर अल्लाह वाला भी है, दिल में इश्क नबी का उजाला भी है, दिल में इश्क नबी का उजाला भी है, सोहर के गार में नाग काला भी है, सोहर के गार में नाग काला भी है, दिल में सिद्दीक ने पाँव डाला भी है, सांप डसता रहा, तैयार हो जाओ भाई, सांप डसता रहा वो डटे रह गए, सांप डसता रहा वो डटे रह गए, इश्क ऐसा निराला किसी का नहीं। जिंदाबाद माशाल्लाह। अब मैं दोबारा हजरत उमर की बात कर रहा हूँ। समझ गए भाई, शैतान रफू चक्कर हो गया। ये हाथ अल्लाह ने खाली खाने के लिए नहीं, नबी के लिए, सहाबा के लिए इस्तेमाल करने के लिए भी दिया है। समझ गए भाई, हाथ ऐसे करके उमर का दीवाना ऐसे दिखाए कि मजा आ जाए। शायर क्या लिखता है, समात कीजिएगा कि चूर गुस्से में थे कुफ्र था अर्श पर, नंगी तलवार लेकर पे खौफो खतर, नंगी तलवार लेकर पे खौफो खतर, कत्ल करने को आए थे हजरत उमर, जब पड़ी है मेरे मुस्तफा की नजर, जब पड़ी है मेरे मुस्तफा की नजर, रख दिया गर्दन कुफर को काट कर, रख दिया गर्दन कुफर को काट कर, पोल तलवार हजरत उमर फेंक
کر اب تو کلمہ پڑھا دیجئے نا مجھے آپ کے جیسا چہرہ کسی کا نہیں. جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. ہمارا وقت تقریباً کم رہ گیا ہے. اب میرا دل کر رہا ہے کہ آپ کو سرائکی میں کچھ سناؤں، لیکن اگر تیری یہی سبحان اللہ رہی سبحان اللہ تو مزہ نہیں آئے گا. میں ایک شعر ہی سناؤں گا. بڑی محنت کی ہے میں پٹھان ہوں بھائی، کوئی آپ کے اونچ شریف میں نہیں رہ رہا. سمجھ گئے بھائی؟ پہلے شعر میں مجھے اگر محبت ملی تو میں سناؤں گا، ورنہ میں کلٹی کھا جاؤں گا اور آپ کو کچھ اور سناؤں گا انشاءاللہ. سمجھ گئے بھائی؟ سمجھ گئے نا؟ جزاک اللہ. شاعر کیا خوب لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا. بہت پیارا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر. کہ دل جان تو نوکر ہمیں سرکار علی دا. اسی طرح کرسی والوں، تم کرسی پہ تو بیٹھے ہو لیکن کیا علی آپ کا نہیں ہے کیا؟ تو ہے تو پھر بولو نا. میں دوبارہ پڑھتا ہوں اور آپ بھی ذرا اور گرج کے. کہ دل جان تو نوکر ہمیں سرکار علی دا. 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 مومن کی وہ کر سکتا ہے انکار علی دا. کر سکتا ہے انکار علی دا. دل جان تو نوکر ہمیں سرکار علی دا. مقداد ہوئے بھاوے یا عمار علی دا. مقداد ہوئے بھاوے یا عمار علی دا. سونے تو بھی ہے قیمتی ہر یار علی دا. سونے تو بھی ہے قیمتی ہر یار علی دا. مومن کی وہ کر سکتا ہے انکار علی دا. اور بہت پیارا شعر. صحابہ کے دیوانوں، اس دفعہ ایسا مزہ ہے آپ کی طرف سے کہ میں بھی جانوں کہ صحابہ کے دیوانے تشریف رکھتے ہیں. شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ بس پیار سکھیندہ ہے میاں پیار علی دا. بس پیار سکھیندہ ہے میاں پیار علی دا. اصحاب کو نہیں بکدا نمک خوار علی دا. اصحاب کو نہیں بکدا نمک خوار علی دا. مومن کی وہ کر سکتا ہے انکار علی دا. دل جان تو نوکر ہمیں سرکار علی دا. جزاک اللہ خیر. اور آخر میں چونکہ جو ہمارے کو ٹائم بتایا گیا تھا تو میں اس ٹائم پر چل رہا ہوں. آخر میں حضرت اپنی پیاری حضرت پر بولوں گا، لیکن اگر آواز نہیں آئی تو پھر وہ ٹائم کون دے گا میرے کو؟ زیادہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. جزاک اللہ. وہ کہہ رہے جی ایک پنجابی کلام ہے کہ آپ وہ پڑھیں، تو میں اس کے صرف 2 شعر آپ کو سنا کر آگے بڑھوں گا. جزاک اللہ خیر. آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. شاعر کیا لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا. کہ مینوں عاشق لگدا ہے زمانہ کمیلی والے دا. مینوں عاشق لگدا ہے زمانہ کمیلی والے دا. مینوں عاشق لگدا ہے زمانہ کمیلی والے دا. اڑے تدے جگ سارا پڑھدا ہے ترانہ کمیلی والے دا. سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. اور اب میں آپ کو سناتا ہوں، یہ میں نے اپنے پیارے بھائی کے لیے، میں آپ کے لیے کچھ نیا کلام لایا ہوں حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو سناؤں. سماعت کیجئے گا. شاعر کیا خوب لکھتا ہے. ویسے تو آپ سنتے ہوں گے لیکن آج ایک بالکل نیا اور خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. اور میری مائیں بہنیں بھی چونکہ یہ پروگرام سن رہی ہیں، خصوصاً ان کے لیے یہ کلام لایا ہوں. سماعت کیجئے گا. شاعر لکھتا ہے کہ
وہ حیا کی 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 خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ، وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ، جو میری بات سے پکا عہد کرتا ہے ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہ وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ، وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ، ارے اس لیے تو شب کو دفنائی گئی ہے فاطمہ، وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ، اور مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا، مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا۔ اتنا پیارا شعر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اما فاطمہ سے محبت کرنے والے مسلمان تیرا ہاتھ نیچے نہ رہے، زبان خاموش نہ رہے۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا، مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا، مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا، اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنی نظروں کو جھکا لو، آ رہی ہے فاطمہ، اپنی نظروں کو جھکا لو، آ رہی ہے فاطمہ، اور ملکہ حوران جنت جو بنے گی حشر میں، ملکہ حوران جنت جو بنے گی حشر میں، ملکہ حوران جنت جو بنے گی حشر میں، وہ میرے آقا کی پیاری، وہ میرے آقا کی بیٹی لاڈلی ہے فاطمہ، وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ، وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ۔ ختم نبوت میرے بھائی، اب یہ بند تو نہیں ہوگا، یہی ہے نا ختم نبوت۔ ایک بات بتاؤں بھائی، ایک بندہ ہے اس کا نام ہے عبد الخالق، عبد الرازق، منیر احمد، حضرت پیر محمد شاہ صاحب، جو بھی نام ہے، ٹھیک ہے بھائی، منیر احمد ہے، نام مسلمان کا ہے لیکن نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن جب اس کے سامنے اس کے نبی کی ختم نبوت کی بات آتی ہے تو نو کمپرومائز، سمجھ گئے بھائی؟ وہ گستاخ کو قبر میں پہنچانا بھی جانتا ہے اور خود سولی پہ لٹکنا بھی جانتا ہے، یہ ہے ختم نبوت۔ لیکن اس کے لیے اللہ سالوں صدیوں میں کوئی ایک ایک قبول کرتا ہے، جیسے غازی علم الدین، غازی ممتاز قادری، غازی عامر چیمہ، سمجھ گیا بھائی؟ ختم نبوت ایک ایسا موضوع جس کے لیے انسان تن من دھن سب کچھ لٹانے پر تیار ہو جاتا ہے۔ آج مجھے نہ آپ کا تن چاہیے نہ من چاہیے، بلکہ آپ کی آواز چاہیے، اور آواز کیا ہے؟ ختم نبوت۔ اور آواز کے ساتھ یہ ہاتھ کو اگر جھنڈا بناؤ گے ختم نبوت کے لیے، یہ کائنات میرے نبی کے لیے سجائی گئی بھائی۔ اللہ پاک دیکھ رہے، اسی ایک نعرے کی وجہ سے آج رات آپ کو جنت کا ٹکٹ مل سکتا ہے، لیکن اگر دل سے اور صحیح محبت سے یہ نعرہ لگائے گا، سمجھ گئے بھائی؟ یہ ہاتھ اٹھا کے کیا کہے گا؟ ختم نبوت زندہ آباد، ماشاءاللہ۔ آگے والے بھی پیچھے والے بھی، ہمارے وقار بھائی بھی آ گئے، اہلاً و سہلاً، مرحبا، ماشاءاللہ۔ اب مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ ختم نبوت، ہاں جی حضرت۔
میرے لیے نہیں، نبی کی ختم نبوت کے لیے، کیونکہ میرے رب کا محبوب ہے میرا نبی۔ یہ ہاتھ ایسے اٹھائے گا، بابا بھی اٹھائے گا، بچہ بھی اٹھائے گا۔ بابا ہاتھ اٹھائے گا نا انشاءاللہ جھنڈا بنا کے۔ ختم نبوت اور کلام کس کا پیش کر رہا ہوں؟ حضرت سید امین گیلانی رحمت اللہ علیہ کا، جن کی پوری زندگی ختم نبوت کے لیے گزرے، اور مجھے اس کلام کا کہا گیا کہ آپ نے آخر میں اسی کلام پر اختتام کرنا ہے۔ تو آئیے مسلمانوں، آج ایسا نعرہ لگائے، آپ کو آن لائن پوری دنیا دیکھ رہی ہے ماشاءاللہ۔ آئیے پتہ چلے کہ ختم نبوت کے دیوانے ابھی بھی بیدار ہیں اور زندہ ہیں انشاءاللہ۔ نبی کی ختم نبوت پہ آن چانے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ آئیے مل کر، جو سٹیج والے ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں، وقار بھائی آپ بھی میرے ساتھ کہیں گے زندہ باد، کہ ختم نبوت زندہ باد۔ ہاتھ اللہ نے دیا ہے، ہاتھ ایسا کہ آپ کے چہرے مجھے نظر نہ آئے، ہاتھ نظر آئے۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دو، یہ مشکل ہے، جو ہو دجال ان کو انبیاء کہہ دو، یہ مشکل ہے۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اس مرد قلندر کی طرح ایک بیچ میں بھی کوئی اللہ پیدا کر دے۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں، یہ مشکل ہے، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں، یہ مشکل ہے۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیاں ہو، قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیاں ہوں، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیاء کہہ دوں، یہ مشکل ہے، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیاء کہہ دوں، یہ مشکل ہے۔ ختم نبوت زندہ باد۔ ہاتھ نیچے نہ رہے مسلمان، اگر تیرے دل میں نبی کی ختم نبوت کی محبت ہے، ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھ، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اے بابا سبحان اللہ، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ جو طوفان کی خبر سن کر لرز اٹھتے وہ ساحل پر، جو طوفان کی خبر سن کر لرز اٹھتے وہ ساحل پر، میں ایسے بزدلوں کو نہ خدا کہہ دوں، یہ مشکل ہے، میں ایسے بزدلوں کو نہ خدا کہہ دوں، یہ مشکل ہے۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ آخری شعر، ایک سید دوسرے سید کا تذکرہ کر رہا ہے، اور حضرت جس کا تذکرہ کر رہا ہے اس کو میں نے دیکھا تو نہیں ہے، تصویر میں دیکھا ہے۔ اس سید کا خوبصورت سا روبدار چہرہ، سبحان اللہ، خوبصورت سی داڑھی، پیاری زلفیں، ایسی خوبصورت سی آنکھیں ماشاءاللہ۔ یہ آپ کا پڑوسی تھا، ملتان کا رہنے والا وہ سید، جسے سید عطا اللہ شاہ بخاری کہا جاتا ہے۔ ہاں بھائی، ہاں آپ کا پڑوسی تھا، آپ کا تو بہت قریبی تھا ماشاءاللہ۔ اسی سید کا ذکر کر رہے ہیں، تو پھر اس سید کی طرح ختم نبوت کے لیے اس آخری شعر میں اپنی بھی غیرت تو دکھانا بھائی۔ شاعر کیا لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا کہ امی جب میری نظروں میں بخاری سا قلندر ہو، امی جب میری نظروں میں بخاری سا قلندر ہو، کسی عیاش کو میں باہر سا کہہ دوں، یہ مشکل ہے، کسی عیاش کو میں باہر سا کہہ دوں، یہ مشکل ہے۔ ختم نبوت زندہ باد۔ ایسے نعرہ لگا، ابے کیا بیٹھے، ختم نبوت کی بات ہے، کھڑا ہونا زمین سے۔ ختم نبوت
زندہ باد ہاتھ اٹھا لہرا ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت